ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو دین عطا فرمایا ہے وہ ایسا دین ہے جو ہر وقت اور ہر زمانے میں اور ہر طرح کے حالات میں ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمائی ہے، وہ بھی کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایمان اور عقائد کی چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں، احکامات بھی نازل فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایسے واقعات بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مختلف انبیاء کرام کے اور دوسرے واقعات بیان فرمائے، اور قرآن کریم جو واقعات کو بیان فرماتا ہے اس کا مقصد عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اس لیے وہ نہیں بیان کرتا ہے کہ اس کو تاریخ بیان کرنا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کون نبی کس تاریخ کو پیدا ہوا، کس تاریخ کو اس کی وفات ہوئی ہے نا، کہاں رہا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اس پہ زور ہے۔ اصل مقصد قرآن کا ہے کہ وہ باتیں بیان کی جائیں جو عبرت کا ذریعہ بنے، جس سے ایمان والوں کو نصیحت حاصل ہو۔ تو اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، واقعات بیان فرمائے، اس سے آپ کو بھی نصیحت حاصل ہوتی تھی اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے، اور آج بھی ایمان والے اگر ان قرآنی واقعات کو پڑھیں گے تو ان کو بھی نصیحت حاصل ہوگی اور سکون کی زندگی ہوگی ان کی۔ تو جو ہمارے موجودہ حالات چل رہے ہیں، اگر اس میں ہم غور کریں، پڑھیں، تو قرآن میں آپ کو بہت سے انبیاء کے واقعات ایسے مل جائیں گے جس سے آپ کو پوری نصیحت حاصل ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ یہ کوئی واقعات یا حالات یا اس طرح کی چیزیں جو پیش آ رہی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو جب سے دنیا قائم ہے اس طرح کی چیزیں پیش آتی رہی ہیں اور پیش آتی رہیں گی، یہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ چونکہ اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہمیں اپنا وقت گزار کر کے چلے جانا ہے اس دنیا میں جہاں یہ حالات نہیں ہوتے۔ یہاں تو حالات آئیں گے، آزمائشیں ہوں گی، امتحانات ہوں گے، اور اسی بھٹی میں جل کر کے اور پاس ہو کر کے ہمیں آخرت کی منزل کو طے کرنا ہے۔ تو قرآن میں غور کریں آپ، سب سے زیادہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بار بار آپ کو مختلف صورتوں میں مل جائے گا، بہت زیادہ بیان کیا۔ اور واقعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ تو ان کا واقعہ آپ پڑھیں کہ کیسے ان کے واقعات تھے۔ فرعون اس زمانے میں بادشاہ تھا جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون جو بادشاہ تھا، اور بادشاہی نہیں تھا بلکہ وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو خدا بنا کر کے پیش کرتا تھا۔ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں بادشاہی نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں، میں ہی تم سب کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا دعویٰ تھا۔ اب اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ ٹوٹ کر کے گرا
اور اس کے محل کو، اس کی حکومت کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ بڑا پریشان ہوا، تو اٹھ کر کے اس کے زمانے کے جو نجومی لوگ تھے اور جو کاہن تھے، جو حالات بتاتے تھے اس طرح کی چیزوں کی، تو ان کو جمع کیا، بلایا، پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے ہاتھوں سے تمہاری حکومت چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی تمہاری حکومت۔ تو اس زمانے میں فرعون کی بھی قوم رہتی تھی، قبطی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل ہے نا، اسرائیل ایک ملک بھی ہے، اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسرائیل، یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، وہ قبطی لوگ تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ اس بنی اسرائیل میں ہی وہ بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے میری حکومت چلی جائے گی، تو میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، معاملہ ہی ختم۔ اس نے کہا، پوری اپنی فورس لگا دی، فوج لگا دی، سب کو لگا دیا، جاسوسوں کو، کہ بنی اسرائیل میں اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، ہے نا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ قرآن کہتا ہے کہ ہے نا، اس نے حکم دے دیا تو وہ لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ لڑکیوں کو نہیں مارتے تھے، اس لیے کہ نجومی نے یہ بتایا تھا کہ لڑکے سے تمہاری حکومت جائے گی۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ لڑکا اگر کسی گھر میں بھی پیدا ہوا تو وہ اس کو لے جاتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے، زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ یہ ہمارے کام میں اور دوسری چیزوں میں ان کو استعمال کریں۔ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب وہ بھی پریشان ہوئی، ظاہر سی بات ہے، جب پورے ملک میں یہ حکم تھا حکومت کی طرف سے کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، تو وہ بھی ڈری، گھبرائیں کہ اب تو میرا بچہ بھی چھین لیا جائے گا اور اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال بہت پریشان تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی جو والدہ تھیں ان کے دل میں بات ڈالی، ان کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی، دل میں بات ڈالی کہ وہ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، ہے نا، پریشان نہ ہوں۔ اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے، جب یہ اندیشہ اور ڈر ہو کہ اس کو پکڑ لیا جائے گا، وہاں تک حکومت کے لوگ پہنچنے والے ہوں، تو آپ کچھ نہ کریں، اس بچے کو ایک لکڑی کے بکس میں ڈال دیں اور ڈال کر کے دریا میں ڈال دیں، باقی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آپ ڈریں مت، خوف مت کریں، اور ہم اس بچے کو ہے نا لوٹائیں گے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ آپ ڈریں مت، ہم اس کو لوٹائیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ان کی والدہ کو تسلی کے لیے۔ پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ بہرحال انہوں نے ڈال تو دیا، لیکن ایک ماں تو ماں ہوتی ہے، ان کا دل جو ہے بڑا بے چین ہو گیا، ہے نا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل جو ہے وہ بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ اپنی اس حالت کو ظاہر کر دیتی، دنیا کو پتہ چل جاتا۔ لیکن بہرحال اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، لہٰذا انہوں نے صبر کر لیا۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے اس بچے کو دریا میں ڈال دیا، اور پریشان تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، بڑی بہن، ان سے کہا کہ تم ذرا پیچھا کرو چپکے سے، ہے نا، جاسوسی کرو کہ یہ بچہ جا رہا ہے تو کہاں جاتا ہے، اس کو کون اٹھاتا ہے، کیا چیزیں پیش آتی ہیں، چپکے سے، کسی کے سامنے اظہار نہ ہو، اور دور سے اس کو ذرا دیکھو۔ بہرحال وہ چل دی، پیچھا کرتی رہیں۔ وہ بچہ گزرا، فرعون کا محل تھا دریا کے کنارے، جب وہاں دیکھا کہ کچھ بہتا ہوا جا رہا ہے، اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے اس کے اندر، اٹھا لیا اس کو۔ اٹھا کر کے چونکہ اتفاق ایسا تھا کہ فرعون جو ہے لاولد تھا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، ہے نا، اور ان کی جو بیوی تھیں حضرت آسیہ جو بعد میں ایمان لے آئی تھی، تو انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ، بڑا اچھا بچہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس بچے کو ہم رکھ لیں گے، ہے نا۔ یعنی یہ اللہ نظام بنا رہا ہے، آپ اس نظام کو دیکھیں جو اللہ کا نظام چلتا ہے، جو اللہ کی قدرت کام کرتی ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دنیا اپنی چالیں چلتی ہے اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور کامیاب کس کی تدبیر ہوتی ہے؟ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے آخر میں جا کر کے۔ لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہوتی جتنا ہمیں لگتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور ادھر آسمان سے منہ سلوہ نازل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال وہاں حالات آئے،
اٹھا لیا اس بچے کو اور کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ اور بہرحال فرعون بھی مان گیا کیونکہ اس کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اولاد کی محبت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ بہت بڑا وہ تھا تو اپنے کو خدا سمجھتا تھا، لیکن ایک بچہ نہیں پیدا کر پایا تھا، تو وہ ہے نا، تو یہ حالت تھی اس کی کہ اس نے جو ہے بہرحال وہاں وہ ہو گیا۔ اب جب اس بچے کو رکھ لیا گیا تو اب یہ مسئلہ تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے، تو ساری دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ ان کی بہن تو وہاں موجود تھیں دربار میں، چونکہ وہ پیچھا کرتے ہوئے وہاں گئی تھیں، تو اس بھیڑ میں وہ بھی موجود تھی۔ وہاں مسئلہ چل رہا تھا کہ جو ہے دودھ کسی کا یہ پی نہیں رہے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو بڑی کوشش کی گئی، کسی کے دودھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا۔ پریشان تھے دربار کے لوگ، حکومت کا معاملہ تھا، کیا کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں موجود تھی، ان کو موقع مل گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک گھر والے ایسے ہیں، ایک خاتون ایسی ہیں جن کے بارے میں جانتی ہوں، جن کا دودھ تمام بچے پی لیتے ہیں، ان کو بلا کر کے دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے ان کا دودھ پی لے۔ یہ نہیں بتایا کہ ہماری وہ والدہ ہے یا ہم ان کے گھر کے ہیں، بس ایک جیسے دربار میں لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے، حضرت موسیٰ کی بہن نے بھی اپنی رائے پیش کر دی، کہا کہ بھائی ایک گھر والے ہیں۔ وہ پریشان تھے، کہا بھائی جلدی بلاؤ کون ہے، کیونکہ وہاں بچے کی جان بچانا اور اس کی پرورش کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، اور جیسے ہی بلایا گیا فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تھی اللہ نے، ہے نا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا تھا، لہٰذا وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے۔ اور جب ماں آئیں تو فوراً انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ درباریوں نے سکون کی سانس لی، فرعون نے، ان کی بیوی نے، سب نے کہا چلو بھائی بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کہا کہ چلو اب دودھ پلاؤ اس کو۔ تو اللہ نے بچے کو واپس کر دیا، ادھر سے لوٹا کر کے، ادھر سے اللہ نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کے بچے کو آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ اللہ نے کیسی حکمت اور کیسی تدبیر اس کی کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال دودھ پیا، اپنی ماں کا دودھ پیا، اور دودھ کی مدت ختم ہوئی، وہ تو ماں تو چلی گئی، لیکن ان کو پتہ تو تھا میرا بچہ کہاں ہے، اور کسی کو نہیں پتہ تھا، گھر والوں کو تو معلوم ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فرعون کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کرائی؟ فرعون کے گھر میں کرائی۔ یعنی اللہ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے دنیا والوں کو کہ دیکھو، وہ جس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کو قتل کرنے کے بجائے وہ خود اپنے ہاتھوں سے پال رہا ہے۔ کل کو جس کے ہاتھوں سے اس کی حکومت جانے والی ہے، بہت اس نے ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کر ڈالے، لیکن جس کو اللہ نے بچانا تھا وہ بچہ بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے ان کے بچے کو ان کی طرف لوٹا دیا، جو وعدہ کیا تھا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اپنے بچے کو پا کر کے، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غم نہ کریں، وَلِتَعْلَمْ، اور یہ جان لیں کہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی اللہ کے وعدے کو زبان سے ہم کہتے ہیں سچا ہے، لیکن یقین نہیں ہوتا ہے۔ جب حالات آتے ہیں نا تو اچھے اچھے جو ہے بگڑ جاتے ہیں، ان کو قرآن کی آیت اور حدیث ودیث سناؤ تو غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مولانا صاحب چھوڑیے، بعد میں یہ سب باتیں کریے۔ لیکن اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے، وہ تو پورا ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں دکھایا۔ اب دیکھیں کیسے حالات آئے، کسی کو نہیں پتہ تھا، پھر مختلف حالات آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد وہ واقعہ پیش آیا ہے نا، وقت کم ہے۔ وہ آئے ایک بار شہر میں گھومنے کے لیے، دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ہے نا، تو اس میں ایک ان کی قوم کا تھا بنی اسرائیل کا، اور ایک فرعون کی قوم کا تھا، دو لوگ لڑ رہے تھے۔ تو وہ جو تھا بنی اسرائیلی چلایا حضرت موسیٰ کی، کہا دیکھو یہ مار رہا ہے، بچاؤ۔ حضرت موسیٰ گئے اور جو ہے چھڑانے میں ایک گھونسا لگا دیا اس کو، وہ جو دوسرا فرعون کے قوم کا تھا، ایک گھونسا لگایا، مطلب ان کا ارادہ کوئی وہ نہیں تھا، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا، بھائی ابھی نبوت تو ملی نہیں تھی، ان کو اپنی طاقت کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بس موسیٰ نے تو ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔
تو ایک گھونسے میں وہ مر گیا، تو وہ اسرائیلی تو بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمندہ ہوئے، قرآن نے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطانی عمل مجھ سے ہو گیا، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، کیونکہ ان کا ارادہ تو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن ایک نبی میں بہت طاقت ہوتی ہے، ایک گھونسا کافی ہوتا ہے نا، اللہ کے وسلم کا دیکھیے ہے نا، ابی ابن خلف کو بس مارا تو اتنی سی خراش لگی، اتنا وہ چلایا، لوگ کہہ رہے تھے کہ کیسا پاگل آدمی ہے نا، چلا رہا ہے اتنا، یہ اتنی چھوٹی سی خراش لگی، تو اس نے کہا کہ پتہ ہی کس نے مارا ہے؟ کہا یہ اللہ کے وسلم کا وار ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کتنی تکلیف اس میں ہو رہی مجھے، ہے نا، مر گیا وہ اسی خراش سے، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں وہ مر گیا۔ اس کے بعد بہرحال یہ چیز یہ راز میں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے پھر وہاں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر بیچارے دوسرے دن گھومنے نکلے، پھر وہی آدمی جس نے کل آواز دی تھی ان کی قوم کا اور ایک فرعون کا، پھر لڑائی کر رہے تھے۔ پھر جب وہ چلایا تو حضرت موسیٰ کو تھوڑا غصہ آیا، کہا کہ یہ لگتا ہے بڑا بدماش لڑاکو آدمی ہے نا، روز روز لڑائی کرتا رہتا ہے، کل اس کے چکر میں ایک آدمی کو مار دیا، آج پھر لڑ رہا ہے، تو تھوڑا سا ناراض ہوئے، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہی فرعونی جو تھا اس کو پکڑیں اور ڈانٹ ٹپٹ کے ہٹا دیں۔ تو وہ جب انہوں نے اس پر تھوڑا غصہ کیا تو وہ بنی اسرائیلی ڈر گیا، کہا کہ اچھا کل تو ایک آدمی کو مار دیا تھا، آج مجھے مارو گے، یہ کہہ کے وہ بھاگا۔ جب وہ بھاگا تو حضرت موسیٰ کا راز کھل گیا، پورے شہر میں ہنگامہ تھا، کس نے مارا، پتہ چل گیا کہ اچھا کل والا جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا۔ اب تو ان کو قتل کرنے کی دربار میں جو ہے کاروائیاں شروع ہو گئیں، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ فرعون کے دربار میں ایک صاحب تھے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، وہ اندر سے ایمان والے ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، انہوں نے رائے دی کہ بھائی قتل مت کرو، لیکن بہرحال وہاں ہنگامہ چل رہا تھا، تو چپکے سے انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اب آپ یہ ملک چھوڑ کر کے کہیں یہاں سے بھاگ جائیے ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، یہ مشورہ چل رہا ہے۔ بس حضرت موسیٰ کو یہ خبر معلوم، بیچارے وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر کے مدین آئے، اور مدین آ کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے بیٹیاں تھیں ان سے نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد جو ہے پھر جب ہے نا وہاں پر ایک بات طے ہوئی تھی کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ 8 سال آپ کو بکریاں چرانی پڑیں گی، تب جا کر کے آپ جو ہے یہاں سے جا سکتے ہیں، یا 10 سال، یہ وہاں پر معاہدہ ہوا، بہرحال طے ہوا۔ حضرت موسیٰ کو ایک ٹھکانہ چاہیے تھا، گھر بار سب چھوڑ کر کے گئے تھے، طے ہو گیا، پھر وہاں سے واپس آنے لگے، راستے میں اللہ نے نبوت دی۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ اسی فرعون کے پاس اور جا کر کے ان کو دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے، ان کو بھی نبوت دے دیجئے تاکہ یہ میری مدد کریں گے، میں نہیں بول پاؤں گا تو یہ بول لیں گے۔ تو اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کی درخواست پر دونوں بھائی نبی ہو گئے، اور بہت سے واقعات پیش آئے، وہاں جا کر کے پھر دعوت دی، اور ایک مسئلہ کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا لاٹھی کا کہ اس کو ڈال دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی، تو وہ ساری چیزیں پیش آئیں وہاں پر۔ اب ہنگامہ کھڑا ہوا پورے ملک میں، فرعون بڑا پریشان ہو گیا، بہت پریشان تھا، ہے نا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، تو اس نے الزام لگایا جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے، اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ جب انہوں نے معجزے دکھائے تو اس کو اس نے جادو بنا کر کے پیش کیا، اور پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں وہ آئیں اور ان کا مقابلہ کریں آ کر کے، اور اس کی تیاریاں ہوئیں، اور جادوگر آئے، مقابلہ ہوا، لیکن مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیت حاصل ہو گئی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ کی جادوگروں سے بات ہوئی، تو جادوگر بھی اس میں 2 گروپ ہو گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس میں جو ہے نا یہ نبی ہیں، اور ان کی باتوں سے ان کو اندازہ لگ گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ ان میں 2 گروپ ہو گئے، تو کچھ تیار نہیں تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن بہرحال چونکہ معاملہ حکومت کا تھا، اور حکومت کے پیترے جانتے ہیں بڑی خطرناک ہوتے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہماری حکومت چھین کر کے اس پر قبضہ کر لیں، تمہاری زمینیں تم سے چھین لیں، ہے نا، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کہتے ہیں مسلمان سب لے لیں گے، ہے نا، وہاں بھی یہی چل رہا تھا۔ اس نے یہی داؤ کھیلا، دیکھا کہ اب تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ہمارے لوگ تیار ہیں، اس نے کہا کہ ارے کہاں تم چکر میں، یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ تمہارا ملک تم سے چھین لیں گے، تمہاری زمین تم سے چھین لیں گے۔ تو وہ بھی بیچارے قائل ہو گئے، لیکن جب قائل ہوئے تو اس کے بعد جو ہے مقابلہ ہوا، تو مقابلے میں بھائی جادوگر تو اپنا جادو ہی پیش کرے گا نا، ان کے پاس رسیاں تھیں، پھینکی وہ سانپ بن گئیں، اللہ کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ بھی سانپ بنی اور سارے سانپوں کو کھا گئی۔ تو جادوگروں نے کہا کہ بھائی یہ تو جادو نہیں،
یہ تو جادو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جادو ہوتا تو جادو کے میدان میں ہمیں بڑی مہارت ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ جادو کیسے ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، فوراً سارے کے سارے جادوگر جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے، اور دیر نہیں لگی۔ فرعون بڑا اس کو شکست ہو گئی، بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کریں۔ اس نے دھمکی دی، کہا کہ دیکھو اگر تم ایمان سے نہیں نکلو گے تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ ایک پیر، یعنی اگر ادھر کا ہاتھ تو ادھر کا پیر کاٹوں گا اور سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ لیکن ان کا ایمان جو ہے حضرت موسیٰ کی تھوڑی دیر کی صحبت سے اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ جتنے جادوگر تھے وہ مرنے کو تیار ہو گئے، کسی نے ایمان نہیں چھوڑا۔ کہا کہ ہم تیار ہیں، اس لیے کہ تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، ہمیں قتل کر دو گے، اس سے آگے تم کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تیار ہو گئے، قتل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا حالات ہوئے؟ اس کے بعد فرعون جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کی حکومت کبھی جائے گی، یہ موسیٰ جن کو وہ تانے دیتا تھا کمزوری کے، جن کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ وسائل، نہ فوج، نہ کوئی طاقت سوائے اللہ کے، ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ کے پاس۔ تو کیا کبھی خواب میں فرعون نے سوچا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میری حکومت چلی جائے گی؟ لیکن الا ان وعد اللہ حق، بار بار ایمان والوں سنو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا، وہ کیسے ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، دنیا نہیں جانتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ آ گئے وہاں پر، بنی اسرائیلیوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم اب ہمارے یہ لیڈر آ گئے، ہمارے سپورٹر آ گئے، اب ہمیں جو ہے کچھ راحت مل جائے گی فرعون کے ظلم سے، جو بے پناہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیلیوں پر۔ لیکن نتیجہ الٹا ہوا، اور ظلم بڑھ گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے بڑی شرارتی قوم ہے، آج بھی شرارتی ہے، کل بھی شرارتی تھی، انہوں نے بڑا پریشان کیا ہے، نبیوں کو قتل تک کیا۔ تو بہرحال شرارت شروع کی، کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے لگے، کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی پریشان ہیں، کیا فائدہ آپ کے آنے سے؟ حضرت موسیٰ ان کو تسلی دیتے، کہتے بھائی دیکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے وعدہ سچا ہوتا ہے، صبر کرو، برداشت کرو۔ بار بار وہ کہتے، اور یہ کہاں ماننے والے تھے۔ اور اللہ کا جو وعدہ تھا تو اللہ وعدہ تو کرتا ہے، لیکن کوئی ٹائم نہیں دیتا ہے کہ ہم بتا دیں، موسیٰ بتا دیتے کہ بھائی 3 دن کے بعد اب تم کو فرعون سے نجات مل جائے گی، یا 3 مہینے بعد مل جائے گی، تاکہ ان کو تسلی ہو جاتی کہ چلو اب 3 مہینے ہی تو اس حکومت کو جھیلنا ہے، پھر تو ہمیں نجات مل جائے۔ کوئی ٹائم نہیں، بس تسلی دیتے جا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے فرعون کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے پاس ساری طاقت، ساری حکومت، ساری فورس سب اس کے پاس ہے، وہ اپنے زوم میں ہے کہ میرا قوم کیا بگاڑ سکتا ہے۔ خوب ظلم کیا اس نے، اور اللہ ظلم کراتا ہے ظالموں سے، ظلم کراتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا۔ مزے اڑاؤ، خوب حکومت کرو، خوب عیش کرو، اور پھر جب اللہ رسی کھینچے گا تو الٹا لٹکا دے گا، ہے نا۔ تو خوب اللہ چھوٹ دیتا ہے ظالموں کو کہ ظلم کر لو، اتنا کر لو کہ تمہاری حجت تمام ہو جائے، پھر نہ کہنا کہ کچھ باقی رہ گیا ہے۔ خوب عیش کر لو، خوب ظلم کر لو۔ اللہ یہ نہیں کہ ادھر ظلم کیا ادھر سزا مل گئی، نہیں، چھوٹ دیتا ہے اللہ کا یہ نظام ہے۔ خوب فرعون کو چھوٹ ملی، کتنے سال اس نے ظلم کیا، کتنے بچوں کو مارا، کتنے عورتوں پہ ظلم کیا، ہر طرح کا ظلم کیا، لیکن ہر ایک ظلم کا وقت ختم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے۔ ہوتے ہواتے بہرحال ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے وہ وقت آ گیا۔ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو، آپ اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکل جائیے۔ اب مصر سے نکل رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اعلان کر دیا کہ بھائی آج رات کو نکلنا ہے۔ بڑے خوش ہوئے اسرائیل والے، چلو لگتا ہے آج جان بچ گئی، آج رات کو سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے وہاں بھی نہیں چھوڑا آزمائش سے، یہ نکلے تو ادھر فرعون کو بھی خبر کر دی، یہ بھی اپنا لشکر لے کر کے نکل گیا۔ اب تو سامنے جب گئے تو دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ یہ اسرائیلی تو بڑے پریشان ہوئے، کہا انا لمدرکون، کہا کہ انہوں نے مروا دیا ہم کو، اب تو اور برا پھنسے، اب تو یہ اور مارے گا ہمیں، اس لیے کہ ہم بھاگ کے جا رہے تھے، اب نہ ادھر بھاگ سکتے ہیں، سامنے دریا، پیچھے یہ، کہاں جائیں گے ہم بچ کر کے۔ لیکن ایک جو نبی ہوتا ہے اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ ہمیں کیسے مروا سکتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ ایمان والا حالات جتنے بھی مشکل آ جائیں، مایوسی کس چڑیا کا نام ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اس حالت میں حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ دریا پہ ماریے لاٹھی۔ اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، راستے بن گئے،
اور آرام سے بنی اسرائیل والے اس دریا کو پار کر گئے۔ فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اللہ کو مروانا تھا۔ اگر اس کے پاس عقل ہوتی، اتنا بڑا وہ بادشاہ تھا، تو وہ یہ سوچتا کہ یہ پانی تو کسی کے حکم سے رک نہیں سکتا ہے، اس میں راستہ کیسے بن گیا، یہ ضرور اللہ کا معاملہ ہے، تو رک جاتا، رکا نہیں، کہا کہ چلو راستہ بڑھیا بنا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا چلو۔ جب سارے کے سارے بیچ میں پہنچ گئے، تب اللہ کا حکم ہوا کہ اب مل جاؤ، تو ڈوبنے لگا۔ اور جب ڈوب رہا تھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کس کا کام ہے، اللہ کا۔ تب کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے جب ڈوب رہا ہے پانی کے اندر۔ ہر فرعون کا یہی حشر ہونا ہے۔ اللہ چھوٹ دیتا ہے، ایمان والوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی تدبیر، اللہ کا وعدہ سچا ہے نا، اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی۔ بڑے سے بڑے فرعون، نمرود اس دھرتی پہ پیدا ہوئے، تاریخ پڑھیے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، ساری کی ساری طاقتیں ختم ہو گئیں، نیست و نابود ہو گئیں۔ آج جو طاقتیں ہیں وہ بھی کل ختم ہو کر کے رہیں گی، لیکن ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اللہ کے وعدے کو سچا ماننا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اعمال پر آنا پڑے گا۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ کی تدبیر تو چل رہی ہے، جس دن وہ تدبیر پوری ہوگی، کہاں کس کو مارنا ہے، دریا میں لے جا کے مارنا ہے کہ جہاز میں اڑا کے مارنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ کر کے رہے گا۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کو پلوایا تو جو حکومتیں ہیں اس میں بھی کوئی آج پل رہا ہوگا جو اس حکومت کو ختم کر کے دوسری حکومت کو قائم کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان حکومتوں کے چکروں کو چھوڑ کر کے ہم اپنے اعمال کو کریں، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام کریں، جو تدبیریں ہم اختیار کر سکتے ہیں ان تدبیروں کو اختیار کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔